سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 50 ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین۔ أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون۔ وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، اور کبھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اتاری جاتی اس پر نشانیاں اس کے پروردگار کی طرف سے۔ قل، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، انما الآیات عند اللہ، بلا شبہ نشانیوں کا اتارنا اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور کوئی شک نہیں کہ میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ، کیا نشانی کے لیے ان کو یہ بات کافی نہیں کہ بے شک ہم نے نازل کی تجھ پر کتاب یتلا علیہم، جو ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہے۔ ان فی ذلک لرحمہ، بے شک اس میں رحمت ہے، وذکری، اور نصیحت ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو اس کو ایمان رکھتی ہے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی حقانیت اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، رسالت و ختم نبوت کو بیان فرمایا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بے شمار معجزات عطا فرمائے تھے۔ ہمارا ایمان ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جو کچھ اللہ پاک نے آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کو علیہم السلام کو عطا فرمایا، جو معجزات، جو نشانیاں، جو دلائل نبوت کے، ان سب سے تعداد میں بھی کہیں زیادہ اللہ پاک نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور صفات میں بھی کہیں اعلیٰ، جیسے ہمارے استاد محترم حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی صاحب، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ اکثر یہ پڑھا کرتے تھے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزادار، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا دار۔ جو اللہ پاک نے معجزات اللہ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو ایک ایک کر کے دیے تھے، وہ یوسف علیہ السلام کا حسن ہو، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا پھونک مارنا ہو، دم کرنا ہو، یا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہوں، جو ان انبیاء علیہ السلام میں ایک ایک نشانی تھی، اللہ نے وہ سارے دلائل قدرت، دلائل نبوت جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرما دی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر ساری زندگی آپ کی تبلیغ، آپ کی گفتار، آپ کا کردار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری حسن و جمال اور باطنی اخلاق و کردار، ایک ایک چیز ایسی تھی کہ جو اللہ کا معجزہ ہے، جس کو دیکھ کے انسان یہ ماننے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ انسان واقعی ہی سچا انسان ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو ضدی، ہٹ دھرم، انادی، بغض رکھنے والے کفار تھے، وہ پھر بھی منہ مانگی نشانیاں مانگتے۔ جناب مکہ کے اندر نہریں چل پڑے اور یہاں باغات لہلہانے لگ جائے اور ہمارے گھر جو ہے وہ سونے اور چاندی کے بن جائے، ہمارے نہیں بنتے تو کم سے کم اس کا گھر بن جائے، یہ اس طرح کے معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں، یہ نشانیاں دکھاؤ۔ تو جب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بھائی یہ نشانیاں دکھانا میرا کام نہیں، وما كان لرسول ان يأتي بآية الا بإذن اللہ، کسی رسول کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی معجزہ دکھا سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی معجزہ اس کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے تو اس کام کو کرنے والا کون ہوتا ہے؟ وہ اللہ ہوتا ہے۔ اللہ کا نبی اپنے اختیار سے، اللہ کا رسول اپنی مرضی سے کسی کو کوئی نشانی، کوئی معجزہ دکھا نہیں سکتا۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی رسول کو یہ اختیار نہیں اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ پیش کر سکے۔ سارے معجزات یہ سب اللہ کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو وہ معجزہ کہلاتا ہے، ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو وہ کرامت کہلاتا ہے۔ اس میں فعل کس کا ہوتا ہے؟ کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اختیارات کا مالک کون ہوتا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہوتا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ بھائی یہ میرے اختیار میں نہیں ہے تو اللہ کی مرضی ہے، وہ دکھائے نہ دکھائے، تو وہ کہتے کہ جناب نہیں جی آپ دکھائیں گے تو ہم مانیں گے، آپ یہ نشانی پیش کریں گے تو ہم مانیں گے۔ چنانچہ یہ سوال قرآن کریم میں اللہ پاک نے کئی جگہ پہ نقل کیا اور مختلف جگہوں پہ اس کا مختلف جواب دیا۔ یہاں بھی اللہ پاک فرماتے وقالوا، اور کبھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ لولا انزل علیہ آیات من ربی، کیوں نہیں اتاری جاتی اس پہ نشانیاں اس کے رب کی طرف سے، کیوں نہیں اتاری جاتی؟ نہیں اتاری جاتی کا مطلب کیا کہ جو ہم کہتے ہیں وہ کیوں نہیں اتاری جاتی؟ ورنہ تو سینکڑوں نہیں ہزاروں دلائل جن کا مشاہدہ وہ اپنی آنکھ سے کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، آپ نے اس کو دین کی دعوت دی، اس کے ہاتھ میں بجو تھا، مرا ہوا بجو، گو جس کو کہتے ہیں، مری ہوئی گو اس نے پکڑی ہوئی تھی۔ آپ نے اس کو دین کی دعوت دی تو وہ کہنے لگا کہ میں نہیں مانتا۔ آپ نے فرمایا کوئی ایسی چیز جس سے تو تسلیم کر دے۔ اس نے کہا کہ میں صرف ایک صورت میں مانوں گا کہ یہ مری ہوئی گو زندہ ہو کے یہ مجھے کہے کہ ہاں یہ واقعی اللہ کا رسول ہے۔ اندازہ کریں گے ایسے بھی لوگ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے قدرت کا موقع تھا، معجزہ ظاہر ہونا تھا، آپ نے اس گو کو اشارہ کیا تو روایات میں آتا ہے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، پائیدار روایات کی بات ہے، اس مری ہوئی گو نے زندہ ہو کے نہ صرف یہ کہ یہ اعلان کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بلکہ اس نے یہ بھی اعلان کیا کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اس مری ہوئی گو نے زندہ ہو کے کہا۔ تو یہ سینکڑوں نہیں ہزاروں معجزات وہ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے تھے، لیکن پھر کیا کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری جاتی نشانیاں؟ کیا مطلب کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ کیوں نہیں آتی؟
ہماری جو چاہت ہے وہ کیوں نہیں پوری ہو رہی؟ تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا، میرے محبوب آپ ان سے کہیں، آپ ان کو یوں جواب دیں، انما الآیات عند اللہ، نشانیاں معجزات پیش کرنا، دلائل قدرت دکھانا، یہ میرے اختیار میں نہیں، عند اللہ، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔ یہ میرا کام نہیں ہے، یہ میرا اختیار نہیں ہے، میرا میدان نہیں ہے، میرا کام تو دین کی دعوت اور تبلیغ ہے۔ اس کا آگے اعلان فرمایا انما انا نذیر مبین، میرا کام تو یہ ہے کہ میں ایک نذیر ہوں، ڈرانے والا ہوں، خبردار کرنے والا ہوں، آگاہ اور متنبہ کرنے والا ہوں، اور وہ بھی ڈھکا چھپا نہیں، گول مول بات نہیں، مبین، کھلی اور دو ٹوک بات کرنے والا۔ میں تو وہ ڈرانے والا، واضح طور پہ تمہیں خبردار کرنے والا، کھلی ہوئی بات اور دو ٹوک بات کے ذریعے تمہیں متنبہ کرنے والا ہوں۔ میرا یہ کام ہے، میں وہ کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ کوئی قدرت کی دلیل، کوئی نشانی، کوئی معجزہ اللہ پاک ظاہر کر دے تو اس کی مہربانی، نہ کرے تو اس کی مرضی۔ یہ میرا اختیار نہیں کہ تم مجھ سے مطالبے کرتے ہو کہ یہ نشانی پوری کرو، یہ نشانی پوری کرو، یہ میرے بس میں نہیں ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ چنانچہ یہاں تو اللہ پاک نے اتنا جواب دیا، دوسری آیت میں ساتھ یہ فرمایا، دلیل مانگتے ہو، قدرت مانگتے ہو، معجزہ تسلیم کرتے ہو، تو کیا یہ قرآن تمہارے لیے معجزے کے طور پہ کافی نہیں؟ یہ قرآن اللہ کی نشانی اور قدرت کی دلیل کے طور پہ یہ قرآن کافی نہیں؟ اولم یکفیہم، کیا ان لوگوں کو نشانی کے لیے یہ قرآن کافی نہیں کہ انا انزلنا علیک الکتاب، ہم نے آپ پر ایک کتاب نازل کی جس کتاب کا حرف حرف معجزہ ہے۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ جو اگلے کو بے بس کر دے، عاجز کر دے۔ معجزہ کا معنی یہ ہوتا ہے اعجاز، اگلا اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس کی آیت تمہیں چیلنج کر رہی ہے، لاؤ اس جیسا کلام، بنا کے تو لاؤ اس جیسا کلام۔ جیسا کہ کل کے درس میں بھی عرض کیا، 40 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی ایسا لفظ جاری نہ ہو جس کو قرآن کہا جا سکے، اور 40 سال کے بعد ایک دم آپ کی زبان مبارک پہ ایسا کلام جاری ہو جائے کہ پوری دنیا اس کلام کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہو، کہ یہ کافی دلیل نہیں کہ یہ واقعی اللہ کا رسول ہے؟ یہ اپنی مرضی سے نہیں بول رہا، یہ کس کے بلوانے سے بول رہا ہے؟ اللہ کے بلوانے سے۔ گفتہ اللہ بغد، اگرچہ از حلقوم عبداللہ بغد، آپ جو بولتے ہیں وہ آپ نہیں بول رہے، وہ کون بلوا رہا ہے؟ اللہ بلوا رہا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا محبوب جو بھی لفظ زبان سے نکالتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں نکالتا، وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ پاک فرماتے ہیں کیا یہ نشانی کافی نہیں کہ ایک کتاب ان پہ نازل کی گئی، آپ پہ ایک کتاب نازل کی گئی، انا انزلنا علیک الکتاب، اور پھر وہ کتاب یتلا علیہم، ان کو بار بار پڑھ کے سنائی جاتی ہے۔ باقی انبیاء علیہ السلام کی معجزات ہوتے ہیں، پیش کیے ختم ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، سانپ بنی، سانپ کو پکڑا، پھر لاٹھی بن گئی، ختم ہو گیا۔ اب وہ لاٹھی کسی کو ملے، وہ پھینکے، وہ نہ سانپ بنے گی نہ وہ دوبارہ لاٹھی بنے گی، وہ ویسی رہے گی۔ لیکن یہ تو قدرت کی دلیل تمہارے سامنے زندہ موجود ہے۔ اب پڑھو، کل پڑھو، رات پڑھو، دن پڑھو، جس وقت تمہارا دل کرے پڑھو اور سنو، اور پھر اللہ کا قرآن چیلنج کرے گا، لاؤ اس جیسی کتاب، لاؤ اس جیسی کتاب یتلا علیہ، ہر وقت تمہارے سینے پہ موعدہ لگا ہے، ہر وقت تمہیں چیلنج کر رہا ہے، اور ہر وقت تمہارے دل کو سکون اور تسلی بھی پہنچا رہا ہے۔
یتلا علیہم، پڑھو، سنو، غور کرو اس کی آیات پہ اور دلائل قدرت پہ، اور قرآن کے ایک ایک لفظ لفظ پہ غور کرو تو تمہیں نظر آئے گا یہ اتنا بڑا معجزہ ہے جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قرآن کا چیلنج آج بھی موجود ہے، آج کی انسانیت کو موجود ہے کہ اس جیسے حروف، اس جیسے الفاظ، اس جیسا نظام، اس جیسی تعلیمات، اس جیسا جو اللہ پاک نے قدرت کا اس میں شاہکار بیان کیا ہے، وہ آج کی دنیا وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آج سائنس بڑی ترقی کر رہی ہے، لیکن جب سائنس ترقی کرتے کرتے کوئی نئی تحقیق کا دروازہ کھولتی ہے تو اندر سامنے اللہ کا قرآن اور سنت پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب یہ فائدے کی چیز ہے، وہ فائدے کی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دی ہوتی۔ یہ تو آج ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ دھوئیں، بار بار ہاتھ دھوئیں، اللہ کے محبوب نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا دن میں کم سے کم 5 نماز پڑھیں، 5 دفعہ وضو کریں، کھانا کھانا ہے تو ہاتھ دھوئے، کھانا کھا لیا تو ہاتھ دھوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بستر پہ جانے سے پہلے وضو کر کے سوتے تھے۔ یہ ساری چیزیں جن کو آج ہم کہہ رہے ہیں ہمارے لیے فائدے کی اور احتیاط کی اور حفاظت کی چیزیں ہیں، وہ 14 صدی پہلے ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی۔ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم۔ اللہ پاک فرماتے کیا یہ نشانی کافی نہیں؟ کیا اس سے ان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے؟ اور ہم عاجز ہیں، بے بس ہیں، لاچار اور مجبور ہیں، ہم اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیا یہ بے بسی اس ظاہر نہیں کرتی کہ اس سے بڑا معجزہ کوئی معجزہ نہیں، جو آج بھی زندہ اور جاوید معجزہ ہے، آج بھی موجود ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں ان فی ذلک لرحمہ، اس قرآن کے اندر رحمت ہی رحمت ہے، اس قرآن میں رحمت ہی رحمت ہے۔ یہ صرف صحابہ کے لیے نہیں، یقیناً صحابہ کے لیے بہت بڑی رحمت تھی کہ ان کی قربانیاں بہت بڑی تھی، لیکن آج کی انسانیت وہ بھی اگر قرآن سے تعلق جوڑے گی تو قرآن رحمت سے ان کی بھی جھولیاں بھر دے گا، آج کی انسانیت۔ اور 14 صدی گزر گئی، 14 اور بھی گزر جائیں، قیامت تک جتنے انسان آئیں گے جب وہ قرآن کو اس محبت کی نگاہ سے کھولیں گے اور تحقیق کی نگاہ سے کھولیں گے اور اس کا محتاج بن کے اس کو کھولیں گے تو قرآن ان کی رحمت، اپنی رحمت سے ان کی جھولیوں کو قرآن بھر دے گا۔ اور فرمایا یہ رحمت بھی ہے و ذکرہ اور نصیحت بھی ہے۔ رحمت اس طرح کہ اللہ رب العالمین کے احکامات اس میں بیان ہوئے، اور جب احکامات خداوندی پہ انسان عمل کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس پہ بارش کی طرح برستی۔ اور نصیحت اس اعتبار سے کہ جب انسان کہیں راستے سے بھٹکنے لگتا ہے، راستے سے دائیں بائیں ڈگمگانے لگتا ہے، تو پھر قرآن کو کھولے گا تو قرآن اس کو پھر سیدھے راستے پہ لے آئے گا، پھر نصیحت کر کے بتائے گا کہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ لیکن یہ رحمت اور نصیحت حاصل کس کو ہوگی؟ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کو جو اس کو مانیں گے، جو اس کو تسلیم کریں گے، جو اس پہ ایمان رکھیں گے، اور جو ضدی، ہٹ درم اور انادی اور بغض رکھنے والے وہ ویسے ہی کہیں گے کہ جی ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ پرانی کتاب ہے، یہ دور ختم ہو گیا، اور یہ جناب بنیاد پرستی ہے، ہم نہیں مانتے، تو قرآن ان کے دل دماغ کو نہیں کھولے گا، وہ بند ہی رہے گا۔ اس کی مثال علماء فرماتے ہیں ایسے جیسے بارش ہوتی ہے، ایک بارش برستی ہے، باغ پہ بھی وہی بارش برستی ہے، گندگی کے ڈھیر پہ بھی وہی بارش برستی ہے، لیکن باغ پہ برستی ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ باغ میں نکھار آ جاتا ہے، خوشبوئیں مہکتی ہیں، اور اس میں جو ہے خوبصورت مناظر پیدا ہوتے ہیں، وہاں بیٹھنے کو دل کرتا ہے۔ اور وہی بارش جب کوڑے کے ڈھیر پہ پڑتی ہے بدبو اٹھتی ہے،
تعفن اٹھتا ہے، گندگی و غلاظت اٹھتی ہے، وہاں بیٹھنا تو کیا کھڑے ہونے کو دل نہیں کرتا۔ تو جب انسان قرآن کے اپنے دل کی زمین کو قرآن کے لیے کھولتا ہے تو پھر قرآن اس کے دل کی زمین کو باغ و بہار بنا دیتا ہے۔ پھر ایسے انسان کے پاس بیٹھنے کو بھی انسان کا دل کرتا ہے، لیکن جس کے دل میں بغض و عناد ہوگا، قرآن سن کے اس کے منہ سے بدبودار بھوکے نکلے گی، وہ غلاظت بکے گا، اور ایسے انسان کے پاس بیٹھنے کو بھی کسی شریف آدمی کا دل نہیں کرتا۔ اس لیے فرمایا یہ قرآن سراپا رحمت ہے، نصیحت ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے، اور جس نے اللہ کی قدرت کی نشانی اور دلیل اور معجزہ دیکھنا ہو، اس کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی معجزہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن کریم کی عظمت اور اہمیت نصیب فرمائے، اور اس کتاب کو سامنے رکھ کے اپنے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کے اللہ ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم غافية كغافية الوديد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا